بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الحافظ العراقی رحمہ اللہ تعالی فی الفیۃ اصح کتب الحدیث اول من صنف فی الصحیح محمد وخص بالترجیح ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابی علی فضلوا ذا لو نفع۔ تو ہم اقسام الحدیث والا باب اس سے پہلے دیکھ چکے تھے، جو کہ مقدمے کے بعد پہلا باب تھا، اور اس کے اصولی مسائل کی طرف اشارہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد حافظ عراقی نے ابن صلاح کی اتباع میں ہی باب کھینچا اصح کتب الحدیث۔ اب پہلے جب آپ کو ان نے شروط صحیح اور اس کی تقسیم بتائی اور اس کے بعد اسانید کا ذکر کیا، اس کے بعد اسی طریقے پہ، اسی نمط میں، اسی سمت میں ان نے جو ہے اصح کتب الحدیث لائی، تاکہ جو یہ حدیث صحیح ہے جس کا تعارف آپ کو مل چکا ہے، یہ حدیث صحیح کن کتب میں موجود ہے، یہ حدیث صحیح کہاں ملے گا، تو اس کی بات اب اس باب میں ہونے والی ہے۔ اور اس سے بھی شروع کرنا مناسب یہاں جانا کہ سب سے پہلے تصنیف صحیح کس نے کی، کیونکہ اگر جن احادیث صحیحہ کی شروط اوپر بیان ہو چکی ہے، اگر وہ کہیں جمع کردہ ہیں تو اس کے بارے میں علم جو ہے ایک طالب علم کو پہلے سے ہونا چاہیے، اور یہ کافی مشہور بھی ہے۔ فرمایا اول من صنف فی الصحیح محمد وخص بالترجیح۔ اب یہاں پہ اول من صنف فی الصحیح ہم وہی منہج رکھیں گے۔ اس میں اصل میں اس والے جو ہے باب میں قریب 7 احادیث ہیں، عفواً 7 ابیات ہیں، اور یہ 7 ابیات میں اصولی مسائل بعض موجود ہیں جن کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہوگا۔ اب شروع کیسے کرتے ہیں؟ اول من صنف فی الصحیح، تو ہم پہلے ابیات کو دیکھ لیں گے دو کر کے انشاءاللہ، تو پھر مسائل پہ بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے جس نے تصنیف صحیح کی، سیوطی نے الفیہ میں لکھا کہ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامرا لہ عمر۔ تو ابن شہاب اول جامع تھے، جو سب سے پہلے حدیث کو جمع کرنے والے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو حکم کیا تھا، زہری کو، کہ آپ جمع کریں۔ لیکن یہاں پہ بات اول من صنف فی الصحیح ہے، صحیح مجرد، یا ہم کہہ سکتے ہیں صحیح جمع کرنے والے سب سے پہلے ایک کتاب میں کون تھے، تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا، کہا محمد وخص بالترجیح، کہ یہ محمد تھے۔ محمد کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اور کہا وہ خص بالترجیح، اور تخصیص اس کتاب کی اس طرح ہوئی، اور اس کتاب کا پہ یہ یعنی اس کا میزہ ہے کہ بالترجیح، یعنی تمام صحاح پہ امام بخاری کی صحیح کو جو ہے ترجیح دی گئی۔ اور سخاوی نے ساتھ لکھا ما اسندہ فی صحیح دون التعلیق والتراجم و اقوال الصحابہ والتابعین۔ تراجم، تعلیق، اقوال صحابہ اور تابعین کے اقاویل کے بغیر، بلکہ جن کی اسناد متصل ہے صحیح میں، اس کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وخص بالترجیح، انشاءاللہ یہ واضح ہوگا، ومسلم بعد، اور اس کے بعد مسلم آئے، مسلم بن حجاج رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب معروف صحیح مسلم، سب کے درمیان، عام اور خاص کے درمیان۔ ومسلم بعد، بعد آئی بعد البخاری، تو سب سے پہلے جمع حدیث صحیح کس نے کیا؟ بخاری نے رحمہ اللہ تعالی، اور اس کے بعد مسلم آئے رحمہ اللہ تعالی، اور انہوں نے جمع کیا۔ اب 2 چیزیں آپ کو بتائی، سب سے پہلے بتایا کہ اصح کتب الحدیث کا باب کھینچا، اس کے بعد آپ کو بتایا، اس کے آپ بالکل آسان ہے، آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو بتایا سب سے پہلے تصنیف صحیح کس نے کی، ان کے بعد کس نے کی، اور ترجیح جس کو ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ ترجیح اور تصحیح دونوں چیزیں، صحیح ہونا اور ترجیح، وہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری جو ہے اس کو حاصل ہے۔ اس کے بعد مسلم آئے، اور ان نے بھی صحیح جو ہے تصنیف کی، ان کی کتاب بھی صحیح ہے، یعنی اس میں صرف صحیح احادیث ملیں گی جن کی شروط کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد کہا وہ بعض الغرب مع ابی علی فضلوا ذا لو نفع، وہ بعض الغرب، بعض اہل غرب نے لیکن کیا کہا؟ مع ابی علی، اب یہ پڑھا اسی طرح جاتا ہے بہر کے لیے، ورنہ بعض الغربی مع ابی علی پڑھتے، لیکن ہم پڑھتے ہیں
ومسلم بعد وبعض الغرب مع رکتے ہیں ابی علی فضلوا ذا لو نفع، اس سے بہر برابر رہتا ہے. تو بعض غرب اہل غرب جو ہے جیسے مع ابی علی فضلوا ذا لو نفع، تو بعض اہل غرب نے جن میں سے ابو علی الحسین بن علی جو من شیوخ صاحب المستدرک امام جو حاکم ہے رحمہ اللہ ان کے شیوخ میں سے، فضلوا ذا یعنی ان نے ذا یعنی صحیح مسلم کی طرف اشارہ ہے، ان نے اس کتاب کو ھذا صحیح مسلم کو ترجیح دی، لو نفع یعنی لو نفع ھذا القول، اگر یہ قول کوئی فائدہ دیتا ہے. لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول فائدہ نہیں دیتا، یعنی یہ قول جو ان کا ہے کہ ان نے تفضیل صحیح مسلم کو دی ہے، یہ قول ان کے نزدیک راجح قول نہیں ہے، صحیح قول نہیں ہے، مرجوح قول ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں اول من صنف فی الصحیح محمد وخص بالترجیح، یعنی ترجیح بھی انہی کی کتاب کو ہے جن نے پہلے تصنیف صحیح کی. مسلم ان کے بعد آئے جن نے تصنیف جو ہے صحیح کی، لیکن ان کی کتاب کو ترجیح بخاری کی کتاب پہ تصحیح صحیح ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے. اس کے ساتھ کہ بعض غرب نے تفضیل جو ہے صحیح مسلم کو دیا. اب یہاں پہ مختلف باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ مثلا اہل غرب کی مراد اس سے کیا تھی اولاً، اور یہ بات ہے کہ یہ تفضیل اگر صحت کے اعتبار سے ہے تو اس پہ بات ہوگی، اگر یہ تفضیل تویب کے اعتبار سے مثلا احادیث کے لانے کے اعتبار سے، مسلم کے اندر تو ویسے تویب نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر جس طرح بخاری کے اندر ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں احادیث کے لانے کو سردن، کیونکہ اس میں تعلیق وغیرہ نہیں ہے، مختلف جہت سے بات ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اس سے پہلے لیکن ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ شافعی رحمہ اللہ سے قول منقول ہے، مختلف طرق سے آئے. بعض نے کہا ہے، شافعی نے فرمایا ما علم فی الارض کتابا فی العلم اکثر ثوابا من کتاب مالک، اکثر ثوابا. اور بعض نے لایا ما علی ظہر الارض کتاب فی العلم بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک. اب دیکھیے بس ذہن میں آپ کیا رکھیں، دو باتیں رکھیں. پہلے آپ کو کہا اصح کتب الحدیث، واضح کیونکہ پچھلے جو ہے باب میں آپ کو حدیث صحیح کی شروط بتائی. اس کے بعد جب اصح کتب الحدیث آپ کے سامنے لائی گئی، اس میں آپ کو کہا گیا پہلے دو بیتوں میں کہ بخاری کی کتاب ایک تو اس کو ترجیح ہے اور سب سے پہلے لکھی گئی ہے جس میں مجرد صحیح ہے، یعنی اوپر والی شروط بالکل اس کتاب میں موجود ہے ہر کسی اسناد میں ہم نے کہا جو تعلیقات ہے، تراجم ہے، اقوال ہے، ان کو چھوڑ کے، جیسے سکھاوی نے اشارہ کیا. اس کے بعد کہا کہ مسلم آئے رحمہ اللہ اور ان نے جو ہے پھر ہے تصنیف کی. اب ان نے کہا جب مسلم نے بعد میں تصنیف کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری نے اول تصنیف کی، اس کے ساتھ کہ ان کی کتاب کو ترجیح بھی حاصل ہے. اس کے ساتھ اب خلاف پیش کیا کہ جو اہل غرب ہے، بعض اہل غرب کے نزدیک صحیح مسلم کو ہی تفصیل ہے. آپ مانیں یہ کچھ مسائل ہیں جن پہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مسلم اور بخاری کے درمیان مقارنہ کریں، شافعی رحمہ اللہ کا قول بہت جو ہے احتمال کا حامل ہے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ شافعی فرما رہے ما علم فی الارض کتابا فی العلم اکثر ثوابا من کتاب مالک. یہاں فرما رہے ہیں کتاب فی العلم بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک. اب آپ کے سامنے اشکال ہے کہ شافعی کیسے کہہ رہے ہیں کہ اصح کتاب جو ہے مالک کی کتاب ہے، یا اکثر ثواب جو ہے مالک کی کتاب ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی کتاب جو ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اولاً جب شافعی رحمہ اللہ نے قول فرمایا تب تو بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تصنیف نہیں کی تھی. سب سے آسان جواب ہے یہ، تو سب سے آسان جواب ہے. اب یہ دیکھیے ایک وہ مزاج سا بن گیا ہے، شافعی رحمہ اللہ نے اگر قول فرمایا ہے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی، یا ہو سکتا ہے ان سے مثلا خطا ہو گئی، شافعی کو شاید معلوم نہیں تھا، یا ایسی باتیں جو ہے کافی مشہور ہوئی. ہاں بالکل فقہ کی جو ہے جہت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بہت قلیل ہے کہ بعض کبھی جو ہے فقہا جو جیسے ائمہ ہیں ان سے کوئی حدیث چھوٹ جائے، یہ کبھی ہوتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بات کہہ دے اور آپ اس کا بالکل کہہ دیں نہیں کیونکہ شافعی کو شاید پتہ نہیں تھی. ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی ائمہ میں سے امام، کیونکہ وہ فن جاننے والے ہوتے ہیں، فن میں راسخ ہوتے ہیں. آپ فن جاننے والے اور فن میں راسخ انسان کو نہیں کہتے شاید اس کو پتہ نہیں ہوگی، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. تو اسی لیے مثلا یہاں پہ شافعی کی قول رحمہ اللہ تعالیٰ کی قول کی تعویل دینی ہے کہ یہ انہیں کیوں کہا. اب یہ ہوگا کہ قبل وجود جو ہے
الصحیحین انہوں نے قول کہا. یہ ایک آسان جواب ہے. اب دوسرا جواب حافظ عراقی نے بھی کہا کہ مالک جو ہے انہوں نے دیکھیے اپنے آپ میں صحیح صرف نہیں لایا, کس میں؟ موطا کے اندر. ان نے اس کے اندر مرسل بھی لایا, منقطع بھی لایا, حتیٰ کہ بلاغات بھی لایا, اور بعض بلاغات کا ذکر جو ہے ابن عبد البر نے اور بھی کیا ہے, اس پہ الگ بات ہے. موطا مالک کے بارے میں اصل میں طالب علم بحث مستقل کرنا چاہیے, خصوصی جو حدیث کا طالب علم ہو. ایک بات ہے موطا میں لکھی بہت قدیم گئی ہے, ایک امام نے خود کتاب لکھی ہے من الائمہ, اہل السنت والجماعہ کے امام امام مالک. اور امام مالک کی شان تو آپ کو معلوم ہے, فقہ میں ہو, حدیث میں ہو, اور اس کے ساتھ موطا کی سند بہت عالی ہے. اور اس کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ نے من شیوخ المدینہ, جو مدینہ میں ان نے اخذ کیا, ان کے مذاہب دیکھے, اس اعتبار سے موطا مالک کو دیکھنا اور جانچنا بہت مہم ہے ہر کسی طالب علم کے لیے, خاصتاً اگر وہ فقہ حدیث کا طالب علم ہو, کیونکہ اسناد بہت عالی ہے موطا کی. اب جو اصحاب الصحیحین بھی ہے یا صاحبہ الصحیحین, وہ آپ دیکھیں کہ ان کے اور مالک کے درمیان جو ہے ایک راوی ہوتا ہے جو موطا امام مالک سے روایت کرتے ہیں. تو وہی اصحاب کتب الستہ میں بھی بالکل وہی بات ہے. اور پچھلی بھی اصح الاسانید میں ہم دیکھیں مالک کا کتنا ذکر آیا, احمد ان شافی ان مالک, اور پھر نافع ان ابن عمر. اسناد بہت عالی اور قوی ہے. تو طالب علم کو ایک مستقل بحث جو ہے موطا مالک میں کرنی چاہیے. اور موطا مالک کی قرات تو علی کل حال لازم ہی ہے طالب علم پہ, کیونکہ کتاب بھی چھوٹی ہے, سارے دن بیٹھ کے اس کی قرات کرنی چاہیے, اور کتاب جو ہے سہل بھی ہے. علی کل حال یہ تو موطا کی بات ہوئی. اب اس کے بعد موطا کی بات تو یہاں پہ ابیات میں نہیں ہوئی تھی, لیکن من جہت الفائدہ جو ہے اس کو محدثین نے ذکر کیا ہے, تو اسی لیے ہم نے پیش کی. اس کے بعد اب جو آپ کے بحث میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعد الغرب ما ابی علی. تو ابو علی جو ہے, یہ حسین بن علی ہے, یہ امام حاکم جو ہے صاحب المستدرک, ان کے مشائخ میں سے ہے. تو ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج. اب دیکھیے وہ سیدھے فرما رہے ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم. اب اس پہ دو تین چیزیں دیکھیے. ایک تو دیکھیے جو حافظ ابن صلاح ہے رحمہ اللہ, ان نے جب اس بات کا ذکر کیا, ان نے کہا کہ اگر مراد اہل مغرب کی یہ ہے کہ کتاب مسلم جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ لم یمازجہ غیر الصحیح, ان نے اس میں صحیح کے سوا کچھ نہیں رکھا. اگر اس طرح, کیونکہ جو مسلم کی کتاب رحمہ اللہ خطبے یعنی مقدمے کے بعد اس میں صرف حدیث سردن. اب بخاری کی کتاب میں تراجم ہے, ابواب, اور اس میں تعلیقات ہے, پہلے اقاویل بھی ہے. تو ابن صلاح نے کہا کہ اگر اہل غرب کا مقصد یہ تھا کہ ترجیح صحیح مسلم کو ہے, کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس میں سرد حدیث ہے, تو فرمایا فہذا لا باس بھی, اس میں کوئی باس نہیں. انہوں نے کہا اس میں کوئی باس نہیں, یہ کہیں کہ ہم اس کو اس طرح ترجیح دیتے ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ کتاب مسلم اصح صحیحن ہے, یاد رکھیے الفاظ ہیں ان کے, اصح صحیحن ہے, تو ابن صلاح نے کہا یہ قول مردود ہے, اصح صحیحن نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیے یہاں پہ اب آپ نے احتمال یاد رکھا, پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے بیت میں کیا ہے, بعض الغرب ما ابی علی فضلوا ذا لو نفع, یعنی اشارہ یہاں بھی ہے کہ یہ قول جو ہے نفع دینے بخش نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ابن صلاح نے جو دو طرح سے کہا ہے. لیکن حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ جو ابو علی نیسابوری جو ان کا قول ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ مجھے تصریح نہیں ملی کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصح من صحیح البخاری ہے. ہاں دیکھیے اہل غرب جو ہے ترجیح دیتے ہیں, اہل غرب ترجیح دیتے ہیں اور تصریح بھی کرتے ہیں. جیسے ابن حزم جو ہے وہ سیدھے تصریح کرتے ہیں فضل کتاب مسلم علی کتاب البخاری, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد صرف حدیث سرد ہے. فضل دینے کا طریقہ الگ ہے. جیسے خطابی نے رحمہ اللہ, جیسے ہم نے بیان بھی کیا تھا, انہوں نے کیا فرمایا پہلے, انہوں نے فرمایا کہ جو سنن ابی داؤد ہے وہ انفع ہے کافی, اس کی تبویب قوی ہے فقہ کی جہت سے, قول مسلم ہے. اور یہ بھی ہے مثلا جامع ترمذی خاصہ
جو ہے طلبہ کی عنایت کی جو ہے نظر میں ہونی چاہیے طلبہ کی. جامع ترمذی ایک ایسی کتاب ہے واللہ عالم مجھے سمجھ نہیں آتا خاص طور یہاں پہ طلبہ کے اندر ذوق نہیں جامع ترمذی کی طرف. کتاب انفع ہے, کتاب میں علوم ہی علوم ہے. ہاں اس طرح کوئی کہے کہ کتاب اسہل ہے, انفع ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں جرح و تعدیل ہے, اس میں فقہ ہے, اس میں اقاویل فقہا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اصح ہے من صحیح البخاری, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اصل میں اسی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم اصح کتب الحدیث کے باب میں. تو اب مغاربہ میں سے ابن حزم آپ واضح رکھے, بہت بڑے علامہ تھے رحمہ اللہ, تو واضح ذہن میں رہے کہ انہوں نے اس کو تفصیل دی. اب ابن حجر کہتے ہیں میں تصریح مجھے نہیں ملی تصریح کی جو ہے ابو علی نیسابوری نے کیا کہا ہے. ابو علی نیسابوری نے یہ کہا کہ یہ اصح صحیح ہے, مطلب یہاں اصح من صحیح البخاری ہے, یہ مجھے تصریح نہیں ملی, کیونکہ یہ کہتے ہیں قول محتمل ہے. کس طرح احتمال کیا ہے قول کا محتمل ہونا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابو علی نے یہ کہا کہ یہ کتاب تحت ادیم السما مثلا, یہ کتاب جو ہے اس سے کوئی صحیح جو ہے کتاب نہیں ہے. علی کل حال حافظ نے جو قول کہا ہے کہ مجھے اس کی تصریح نہیں ملی. علی کل حال یہ ان کا قول تھا. وہ اس طرح بتا رہے تھے کہ اہل مغرب کی جو تفضیل دینے کا مسئلہ ہے وہ دوسرے جہت سے ہے, اور وہ اس جہت سے نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح مانتے ہیں. تو وہ فلان اہل بلد میں کوئی عالم ہے, سب سے علم رکھنے والا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. پھر اس پہ انہوں نے وہاں بات کی ہے, وہ ایک ابھی بحث چلائی ہے, جیسے کہا فلان اعلم اہل البلدی بفن کذا, کہا یہ اس طرح نہیں ہے جیسے ما فی البلد عالم من فلان بفن کذا. جب آپ کہو فلان اعلم اہل البلدی بفن کذا, فلان عالم ہے اس فن میں اہل بلد میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا اس سے عالم یعنی وہ سب سے عالم ہے, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا بھی اتنا ہی عالم ہے جتنا وہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا احتمال یہ بھی ہے, جو ابو علی نیسابوری کا قول ہے ان کا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری بھی اصح ہے, مسلم بھی اصح ہے. تو یہ احتمال حافظ بیان کرتے کہہ رہے اس کی وجہ سے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ان کو تصحیح کی جہت میں جواز دے رہے تھے. لیکن ہاں وہ جو ہے ترتیب وغیرہ کے اعتبار سے آتا کہ مغاربہ تو مثلا نقل وہاں سے بہت کرتے کیونکہ وہاں سرد احادیث ہے. اس کی بہت ساری پھر وجوہات ہیں, مثلا جیسے بخاری جو ہے وہ جواز و روایہ بالمعنی کرتے تھے, ان کے نزدیک جو ہے روایت بالمعنی کا جواز تھا. اور اسی طرح جب وہ روایت بالمعنی کا جواز کرتے مثلا باب کھینچتے اس حساب سے حدیث شریف لاتے اور اس کا اتنا ہی حصہ لاتے. مسلم ایسا نہیں کرتے, ایک یعنی آپ کو ایک ہی حدیث شریف کے مختلف حصے مختلف ابواب میں ملیں گے مختلف فقہی استدلالات کے اعتبار سے. تو یہاں پہ جو ہے مغاربہ نے مسلم کو ترجیح دی کیونکہ مسلم میں سرد احادیث ہے, پورے متون آپ کو مل جائیں گے اولاً. ثانیاً مسلم کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کتاب کی کہ اس میں الفاظ مختلف ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں حدیث کے بارے میں. اور یہ بات بھی کہی, یہ بھی حافظ نے کہی ہے کہ بخاری جو ہے رحمہ اللہ ان نے طول حیات میں اور طول رحلہ میں جو ہے اپنی کتاب لکھی, جبکہ مسلم نے اپنے بلد میں لکھی بحضور اصول, ان کے سامنے سارے اصول موجود تھے, یعنی اصول یعنی احادیث. اب بخاری جو ہے سفر کر رہے, اس پہ بعض نے استدراک کیا, کہا کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے نا کہ وہ صحیح کو ایسے لکھ رہے تھے. علی کل حال وہ استدراک مجھے نہیں لگتا کوئی ہے. تو یہ کچھ جہات ہے جس سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فضل دینا جو ہے مسلم کو ایک طرح سے معول مانا جا سکتا ہے. اگر آپ ویسے کہیں اس پہ بھی بات کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ یاد رکھیں بخاری جو ہے عالم فن حدیث میں ہے من امام مسلم, اور امام مسلم ان کے شاگرد شمار کیے جا سکتے ہیں. تو وہ تو فن زیادہ جاننے والے ہیں. اولا اس کا اعتراف خود مسلم نے کیا ہے, صحیح مسلم کے دروس مقدمے کے دروس میں انہیں بیان بھی کیا ہے. حتیٰ کہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حامل علم و فن بخاری ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. وہی دارقطنی کا قول لولا البخاری لما راح مسلم والا جا, ایک تو یہ قول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انفراد بخاری نے جن احادیث کا کیا
اور انفراد مسلم نے جن کا کیا، یا اور اس میں رجال کا بھی مسئلہ ہے. جب آپ انفراد دیکھو بخاری کا، جن رجال کا انفراد کیا ہے، متکلم فی اس میں کم ہے، متکلم فی اس میں قریب 80 جو ہے روات ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ جن کا انفراد مسلم نے کیا جو ہے متکلم فی ان میں جو ہے وہ 80 بخاری کے ہیں، وہاں تو 500-600 رجال سے زیادہ بھی ہے. تو وہاں سے بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. اور اتصال کی شرط، اس پہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ. اتصال کی شرط اقوا تھی عند البخاری مسلم سے، تو وہاں پہ بھی تفضیل امام جو ہے بخاری کی کتاب کو ملے گی. اور کتاب بخاری اس حساب سے صحت میں قوی ہے مسلم کی کتاب سے. یہ بعض جو ہے اقاویل متعلقہ اس کے ساتھ تھے، حافظ ابن حجر نے یا باقی جو ہے علماء نے جو بیان کی تھی باتیں. تو اب آپ پہلے یہی یاد رکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ من صنف فی الصحیح، پہلے جس نے تصحیح یعنی صحیح میں تصنیف کی وہ امام بخاری، اور ان کی کتاب کو ترجیح ہے. اور مسلم نے ان کے بعد کی بعض اہل غرب نے کیا بات کی تھی، اور وہ بات جو ہے نفع بخش نہیں ہے، کیونکہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ امام بخاری کی صحیح ہے. اور اس کے بعد موضع مالک پہ ہم نے تھوڑی بات دیکھی تھی، اور یہ اہل غرب نے کس طرح اگر ترجیح بھی دی ہے حافظ ابن حجر کا کہنے جو ہے قول، اور ان کا احتمال اس میں کیا تھا. تو اس طرح آپ پہلے 2 ابیات میں جو ہے چیزوں کو ذہن میں رکھیں. امید ہے انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا دنیا اور آخرت میں. صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.